क्या औरत का जो एक कत्ल है, औरत का रेप होना, उसके साथ ज़्यादती होना या किसी लड़के के साथ यही सब कुछ होना, हमारे लिए अब एक नॉर्मल सी बात बन चुका है, हमारे लिए एक अब मामूल की बात बन चुका है और हमें सरप्राइज़ नहीं होता, अब हम शॉक नहीं होते ऐसी न्यूज़ के ऊपर। अगर इस तरह की खबर हमें मिलती भी है, तो हम उस खबर में थोड़ी देर के लिए तो हम उसको महसूस ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी कुछ ही देर में फिर दूसरी खबर में हम गुम हो जाते हैं। अब ये जो बर्बरियत हो रही है, ये जो वहशत, ये जुनून जिस तरह से हमारे मुआशरे के अंदर पल रहा है, ये जो संगदिली है, इतनी जो नफ़रत है, अब इसमें किसका कसूर है? क्या तरबियत का कसूर है? क्या हमारे मुआशरे का कसूर है इसमें या माहौल का जो है इस पे असरअंदाज़ होना है? या फिर कोई ऐसा वायरस हमारे अंदर घुसा है जो हमें ये सारी चीज़ें करने पे मजबूर करता है? जानने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मुझे उमर ताहिर कहते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। अब बात शुरू होती है तरबियत से और तरबियत माँ की गोद से शुरू होती है और ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है और मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि हमारे मुआशरे के अंदर जब एक बेटा पैदा होता है तो किस कदर खुशियाँ मनाई जाती हैं और किस कदर मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं और माँ भी जब उस बच्चे को गोद में लेती है तो उसमें भी बड़ा एक कॉन्फिडेंस होता है और बाप भी बड़ा सर उठा के मुबारकबादें दे भी रहा होता है और वसूल भी कर रहा होता है। और यहीं से सारी जो गलती है वो शुरू होती है, यहीं से गड़बड़ सारी शुरू हो जाती है कि आप भी जानते हैं कि जिस तरह हमारे घरों में लड़कियों और लड़कों के साथ जिस तरह से अलग रवैया अपनाया जाता है, उनकी तरबियत में बड़ा फ़र्क डाला जाता है। अब इसमें मैं क्या बहस करूँ, ये आपके घरों में भी हो रहा है और मेरे घरों में भी हो रहा है। लेकिन मैं आज बात करूँगा एक जो कहावत की तरह हम बोलते हैं, एक जुमला कि बॉयज़ आर बॉयज़, लड़के तो लड़के होते हैं या फिर मेन विल बी मेन। ये सदियों से ये फ़िक्रा मैं सुनता आ रहा हूँ और हमारे घर में वक़्त स्पेशली जो माँ है वो बड़ी फ़खरिया अंदाज़ में, बड़े लाड से, बड़े प्यार से अपने बच्चे को ये बोलती है कि लड़के तो लड़के होते हैं। अब ये लड़का बेशक कल खेल-खेल में किसी की नाक तोड़ के आ जाए, किसी को मुक्का मार के आ जाए, लेकिन माँ ने इस चीज़ की जस्टिफ़िकेशन यही देनी है कि जी लड़के तो लड़के होते हैं। अब मैं जानता हूँ कि लड़कों के हॉबीज़ और होते हैं, लड़कियों की हॉबीज़ और होती हैं और जब बच्चों को ये जुमला बोला जाता है तो वो उसको अपना हक समझते हैं, जो वो गंदगी या जो वो गंदी हरकत करके आए होते हैं और ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ हमें फिर लग रही होती है। यही बच्चा कल को बड़ा होके जब किसी के साथ ज़्यादती करता है, किसी को गाली देता है, किसी के साथ लड़ के आता है, किसी को मार के आता है, तो तब भी हम इसकी यही जस्टिफ़िकेशन देते हैं कि जी लड़का है, अब क्या करें? अब लड़का हो के मारे ना, ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद होता क्या है कि वो जो लड़का है वो सारी बदतमीज़ियों को, सारी बेहूदगियों को और अपने गलत रवैये को, वो सब उसके लिए एक नॉर्मल सी चीज़ होके रह जाती है। मतलब हमारे मुआशरे में ये बड़ी एक आम सी बात होके रह गई है और नॉर्मल सी चीज़ ये होके रह गई है। किसी लड़के ने लड़की को छेड़ दिया है, उसको गाली दी है, उसको थप्पड़ मार दिया है या उसका रेप कर दिया है। इसको बड़ा हम नॉर्मल लेने लग पड़े हैं और समझते हैं कि लड़कों के डीएनए में है ये चीज़। अब यहीं से सारी गलती शुरू हो जाती है और फिर हम आगे से हम ये कहते हैं कि जी अपनी 50% पॉपुलेशन को ये रीज़निंग दी जा रही होती है, जस्टिफिकेशन क्या देते हैं कि जी आप अपनी बच्चियों को सँभाल के रखें। यानी शर्म आनी चाहिए हमें, ये कितनी घटिया और बेहुदा बात है कि हम 50% से ज़्यादा फीमेल्स पाकिस्तान के अंदर हैं और उनको हम ये कह रहे हैं कि आप खुद जो ज़िम्मेदार हैं, आप खुद बच के रहें, जो बाकी के 40 या 30% लोग हैं, मर्द हैं, उनसे आप खुद बच के रहें। और ये फ़िक्रे जिनको हम कहते हैं कि जी बॉयज़ और बॉयज़, लड़के तो लड़के होते हैं, ये लड़के गलियों में खड़े होके सीटियाँ बजाएँ, आती-जाती लड़कियों को छेड़ें उनको, उनका पीछा करें, उनको टीज़ करें, उनको गंदे अल्फ़ाज़ जो हैं वो कहें, कुछ भी बकते रहें, ये सारी चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल हैं और जो साथ खड़े लोग होते हैं, वो भी इस चीज़ को एन्जॉय कर रहे होते हैं। शायद ही कभी कोई ऐसा शख़्स होगा, जो ऐसे लड़कों को कभी रोकेगा या टोकेगा, वरना ये चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल हैं। और ये जो जिनसी हरासा करना, ज़्यादती करना, रेप करना, ये सिर्फ़ हमारे मुआशरे का एक मसला नहीं है, ये हर मुल्क में होता है, हर मुआशरे में होता है और बहुत सारी जगह पे ये हो रहा है।
لیکن ہمارے یہاں پہ کیونکہ ایک رویہ یہ ہے کہ یہاں پہ پکڑے جانے کا ایک تو بہت کم امکان ہوتا ہے، دوسرا سزا نہ ملنے کا یہاں پہ جو ایک لوگوں کو شے ملتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور رہی صحیح جو کسر ہے وہ یہ فقرہ ہم کہہ کے ختم کر دیتے ہیں کہ جی لڑکے تو لڑکے ہوتے ہیں، اور یہ کیسز، یہ جو معاملہ ہے اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ آپ یقین کریں اگر کوئی ایمانداری سے سروے یہاں پہ کروا کے دیکھے نا کہ عورتوں کے ساتھ جو یہ ریپ کیسز ہیں یا ان کو اسالٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، سیکسولی جو ہے وہ ان کو کوشش کی جاتی ہے ڈسٹرب کرنے کی، تو یہ ہر گھر میں سے یہ ایک کیس نکلے گا، اور ہر لڑکی جو ہے یہ اس کا کبھی نہ کبھی نشانہ ضرور بنی ہوگی۔ اور جو ریزن ہے وہ ماں جی کیا دیتی ہیں کہ جی لڑکے تو لڑکے ہیں، اب یہ میرا لڑکا ہو کے کسی کو مارے نہ، میرا لڑکا ہو کے کسی کو گالی نہ دے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور آپ یقین کریں یہ جتنے بھی کیسز ہو رہے ہیں آپ ان کو پکڑیں، ان کے آپ بیانات سنیں، جب وہ پولیس ان سے پوچھتی ہے کہ جی آپ نے ریپ کیوں کیا، آپ نے اس کا گلا کیوں کاٹا، آپ نے اس کو تھپڑ کیوں مارا، آپ نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ راڈ کے ساتھ کیوں مارا، آپ نے اس کو گھر سے کیوں نکال دیا، تو آگے سے ایک بڑی بےہودہ سی ریزن دی جاتی ہے، اور وہ ریزن کیا ہوتی ہے کہ جی بس غصہ آ گیا تھا، بس غصہ آ گیا تھا، اس نے میرے ساتھ ایسے بات کی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، اس نے غلط بات کی، مجھے غصہ آ گیا اور میں نے غصے میں اس کو مار دیا، میں نے غصے میں اس کی گردن اتار دی، میں نے غصے میں اس کا ریپ کر دیا۔ اب یہ غصہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ غصہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا جہاں سے آپ نے اس کو یہ جملہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی لڑکے تو لڑکے ہوتے ہیں۔ پہلی دفعہ جب اس نے کسی کو تھپڑ مارا تھا، گالی دی تھی، تو آپ نے ڈیفینڈ کیا تھا اور اس کو ایک شے ملی تھی، اور وہ تبھی سے اس کو اپنا حق سمجھنے لگ پڑا تھا۔ اب اس میں کیا ہمیں مان لینا چاہیے کہ لڑکے تو ایسے ہی کرتے ہیں کیونکہ لڑکے لڑکے ہوتے ہیں؟ ہرگز ہمیں یہ چیز ماننی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اس کا کہیں نہ کہیں روٹ کاز ڈھونڈنا چاہیے۔ اور آپ یقین کریں یہ چیز، یہ رویے جو ہیں یہ بایولوجیکل نہیں ہیں، یہ رویے کلچرل ہیں، یہ کلٹیویٹڈ رویے، ایٹیٹیوڈ ہیں جو ہم ہی نے ان کو دیے ہیں، ہم ہی نے ان کو سر پہ چڑھایا ہے، اور یہ سارا ماں جی کی گود سے شروع ہوتا ہے یہ کام۔ اس وقت ہمیں چیزیں اس نوعیت کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن بعد میں جب یہ چیزیں سر سے اوپر چلی جاتی ہیں تب ہم رونا دھونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے آپ دیکھیں دفتروں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، سکولز کے اندر، کالجز کے اندر، آپ کے آفیسز کے اندر، گھروں کے اندر، رشتہ داروں میں، باہر مارکیٹس میں، دکانوں میں، اپنی ڈرامہ انڈسٹری دیکھیں آپ، وہاں پہ کیا دکھایا جا رہا ہوتا ہے، سین سارے وہ تھپڑ مارنے کے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، عورت کو ڈرایا جا رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن پہ کیا اثر ڈل رہا ہوتا ہے جب عورت ایک ایسا ڈرامہ دیکھتی ہے۔ مرد جتنے مرضی افیئر چلا سکتا ہے، لیکن عورت اگر اس طرح کا کوئی کام کرے تو تب ہم گلا کاٹ کے رکھ دیں گے اس کا۔ عورت کو ہم عجیب اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیوں جی ہمیں غصہ آ جاتا ہے؟ غصہ ہمیں صرف آتا ہے اور کسی کو غصہ نہیں آتا۔ اور ہمارا جو سوشل میڈیا جس چیز کو کوریج دیتا ہے وہ بھی اس چیز کی عکاسی کرتا ہے، وہ بھی یہ لڑکے تو لڑکے ہیں، یہی وہ بھی یہ رویے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اور آپ بلیو کریں کہ اس طرح کے رویوں کو دکھانا اور اس طرح کے ڈرامے سوشل میڈیا کے اوپر چلانا یہ اتنا ہی خطرناک ہے جیسے آپ ایک پون مووی دیکھ رہے ہیں۔ جتنا وہ آپ کے دماغ کا ستیہ ناش کرتی ہے، جتنا وہ ڈیمیج کرتی ہے نا آپ کے دماغ کو، جو پون کنٹینٹ جو ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی اس سے کم نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ دیکھ کے آپ کا بچہ کل کو آپ کی بیٹی کو تھپڑ مارے گا، اپنی بیوی کو تھپڑ مارے گا، اپنے بچوں کو گھر سے نکال دے گا، اس کا گلا کاٹ کے رکھ دے گا، اور اس کے بعد اس کی جو بچی ہیں وہ یہ سارا کچھ دیکھیں گی، اور یہ قربانی آپ صدیوں سے دیتے آئے ہیں، اور یہ قربانی ہم ہمیشہ دیتے رہیں گے جب تک ہم نے اس چیز کو نہیں سمجھا کہ یہ رویہ بایولوجیکل نہیں ہے، یہ کلچرل ہے۔ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اگر اپنا باپ جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی لے، ماں جو ہے وہ کہنا چھوڑ دے یہ، اور وہ ایک صحیح ایکول جو ہے رویے کے ساتھ چلے۔ گھر میں لڑکیوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے، ان کے ساتھ عجیب بیہیویئر کیا جاتا ہے، لڑکا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم ایک عجیب بیہیویئر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اس نے آپ کی نسل چلانی ہے، اس نے آپ کی جو ہے وہ بزنس سنبھالنا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ کل کو وہی کسی کا گلا کاٹ کے رکھ دے گا، لیکن آپ نے پھر بھی اس کی ڈیفینڈ کرنا ہے اس کو کہ جی لڑکے تو لڑکے ہوتے ہیں، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ اس کے ڈی این اے میں ہے۔ اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے وہ جو جرم کیا ہے وہ سیم جینڈر جو ہے وہ صرف مرد کا ہی ہو۔ دیر آر سم کیسز جہاں پہ فیمیلز بھی اس میں انوالو تھیں، زیادتی کے یا جو سیکسولی اسالٹ کے جو کیسز ہیں، لیکن اگر آپ سروے دیکھیں گے، آپ نکال کے دیکھیں جتنے پرانے کیسز ہیں اور جو سامنے آ رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہاتھ اگر اٹھا ہے تشدد میں تو وہ مرد کا ہمیشہ اٹھا ہے، ہاتھ اگر اٹھا ہے، گالی اگر کسی نے دی ہے تو وہ مرد نے دی ہے، غصہ اگر کسی کو آیا ہے تو وہ مرد کو آیا ہے۔
تو آپ یقین کریں یہ جو رویے ہیں، یہ جو غلاظتیں ہیں، یہ جو گندگی ہے، یہ بےہودگی جو ہے، یہ جو بدتمیزی ہے، اتنی زیادہ جڑیں پکڑ چکی ہے کہ اس کا فوری طور پہ کوئی بھی حل ممکن ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو بہت ہی آسان بات ہے کہ ہم کہیں کہ مرد جو ہے وہ انسان کا بچہ بن جائے، یہ بڑے پروسیس کے ساتھ ان کو بگاڑا گیا ہے، ان کی بڑی ٹریننگ ہوئی ہے، جیسے اچھی تربیت میں بڑا اسٹرگل کرنی پڑتی ہے نا پیرنٹس کو، اسی طرح ان کی گندی تربیتیں کرنے میں بھی پیرنٹس نے بڑا رول ادا کیا ہے، تو وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں فی الحال ایک چیز یہی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی بچی کو، عورت کو، بیٹی کو آپ اس قدر اس کو تعلیم دے دیں، آپ اس قدر اس کو خود انحصاری سکھا دیں کہ وہ لوگوں کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہو، وہ فیصلے خود لے سکے اور وہ کسی کے آگے ڈٹ کے کھڑی ہو سکے۔ اور اگر کوئی اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو اس کو اویئرنیس ہو تھوڑی کہ اس کو کیا کرنا ہے، وہ تھپڑ کھا کے گھر میں نہ بیٹھ جائے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خدا کے لیے بچوں کو یہ شے دینا بند کر دیں کہ بوائز اور بوائز، مرد تو مرد ہوتا ہے، مرد جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس سب کچھ کرنے کا لائسنس ہے، ورنہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس معاشرے کے اندر کس قدر بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کی تربیتیں اس طرح سے کریں تاکہ وہ سوسائٹی میں جب جائیں تو انسان کے بچے بن کے جائیں، تمیز کے ساتھ وہ بات کریں عورت کے ساتھ، اور ہر عورت کو اپنی ملکیت نہ سمجھیں۔ وہ امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ملے گا، لیکن فی الوقت اس کا کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا۔ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت پینک کریٹ کر رہی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیں، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ خدا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔